السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سورة البقرہ کی آیت نمبر 196 کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. چونکہ آیت لمبی ہے اس لیے اس کو کئی قسطوں میں بیان کی جا رہی ہے. کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حج اور عمرہ یہ دونوں مالی عبادت ہے. جو مکہ تک پہنچنے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے اسے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بعض مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی حج عمرہ کے لیے جا رہا ہے، بیچ راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، مطلب وہ شدید بیمار ہو گیا، آگے نہیں جا سکتا ہے، یا پھر کوئی آسمانی آفت آ گئی، راستہ پرخطر ہو گیا، یا دشمن کا غلبہ ہے، جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ اگر حج سے یا عمرہ سے روک دیا جائے، چاہے دشمن روک دے یا آدمی شدید بیمار ہو جائے اور آگے وہ نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہی آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی اس قول کو پڑھا گیا تھا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی کس کو روک دیا جائے؟ جو احرام پہن کر کے حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تمہیں جو قربانی کا جانور میسر ہو تو تم قربانی کر دو. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تمہارے پاس جو بھی قربانی کا جانور ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بکرا ہو، مینڈھا ہو، قربانی کر دو، ذبح کر دو. یعنی چھوٹا جانور ہے تو ایک شخص کی طرف سے ہوگا، بڑا جانور ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قربانی کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، کوئی جا رہا ہے احرام باندھ کر کے مکہ کی طرف، راستے میں اس کو روک دیا گیا ہے، دشمن کا غلبہ ہے، یا پھر وہ شدید بیمار ہو گیا، آگے سفر ہی نہیں کر سکتا ہے، یا راستہ پرخطر ہے، جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یا موسم انتہائی شدید خراب ہو چکا ہے، تو اب جس کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، حج عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، یا پھر حج کا وقت ختم ہونے والا ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، روک دیا گیا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے، بیمار ہے، دوا علاج کر رہا ہے، لیکن حج کا موسم ختم ہو جائے گا، کیونکہ حج ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے. تو اگر جس کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہے تو جہاں اسے روکا گیا ہے وہ وہیں رک جائے اور جو اس کو میسر ہو جانور اس کی قربانی کر دے. اس
قربانی کو علماء نے واجب قرار دیا ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس جانور ہے یا جانور وہ خرید سکتا ہے، اس کے اوپر علماء نے واجب قرار دیا ہے، یعنی اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، چونکہ یہ احرام سے اب یہ حلال ہونے والا ہے، احرام کھولنے والا ہے، تو جو روک دیا گیا ہے شریعت میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تعلیم دی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں 1500 یا 1400 صحابہ اکرام کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، مقام حدیبیہ تک پہنچے، وہاں دشمنوں نے آپ کو روک دیا۔ مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے، مکہ آنے سے روک دیا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو جب روک دیا گیا اور آگے جانا ممکن نہیں تھا، آپ رک گئے اور وہیں پر آپ نے قربانی کی، بال بنایا اور پھر وہیں سے احرام کھول کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ تو سنت یہ ہے کہ جس آدمی کو جہاں روک دیا جائے وہیں پہ وہ رک جائے اور قربانی کر لے اور بال بنا لے اور واپس چلا آئے۔ لیکن اگر وہ شخص مکہ تک جانور پہنچا سکتا ہے اور پہنچانا ممکن ہو تو وہ جانور کو مکہ بھیج دے تاکہ اس کی قربانی حرم میں قربان ہو، اس کا جانور حرم میں قربان کیا جائے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال میں ایسا کیا، تو یہ نقطہ، یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جس کو پریشانی ہو اور حج کرنے سے روک دیا گیا ہے یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، دشمن کا غلبہ ہے، آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ آدمی قربانی کرے گا۔ اس قربانی کو علماء نے واجبات میں شمار کیا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر جو قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہ 10 دن کا روزہ رکھے گا۔ انہوں نے قربانی پر قیاس کیا ہے، یعنی قربانی کی طاقت ہو تو قربانی کرنا ہے حج میں، جیسے تمتع آدمی کر رہا ہے، حج تمتع، تو قربانی کی طاقت ہے تو قربانی کرنا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرے گا تو کیا حکم ہے؟ وہ 10 دن کا روزہ رکھے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے تو وہ 10 دن کا روزہ رکھے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، جب اس کو طاقت ہوگی تو وہ قربانی کر دے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیحین کی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ تم حج کیوں نہیں کی؟ حجۃ الوداع کے سال میں انہوں نے حج نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیماری کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ سواری یہ بیماری کی شکایت کی کہ میں بیمار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم شرط لگا لو، اللہ تعالیٰ سے شرط لگا لو، اللہم حبستنی، یہ الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو احرام پہنتے وقت کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے۔ تو اگر یہ شرط لگا لے، اگر اندیشہ ہو بیماری کا یا کوئی مسئلے کا اندیشہ ہو تو شرط لگا لے، تو اس پر علماء نے کہا ہے کہ وہ قربانی لازم نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو خطرہ محسوس ہو تو احرام پہنتے وقت وہ شرط لگا لے کہ اور یہ کہہ لے کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں پہ تو مجھے روک دے۔ تو ایسی صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر دم یعنی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سر کے بال حلق نہ کراؤ، بال نہ مڑھاؤ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچ نہ جائے۔ مطلب کیا ہے آیت کا
کہ پہلے قربانی ہے پھر اس کے بعد سر کے بال بنانا ہے. پہلے قربانی ہے اس کے بعد سر کے بال بنانا ہے. تو جو جانور وہاں تک پہنچا سکتا ہے تو وہ جانور پہنچائے گا. لیکن اب جب جانور پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور وہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت میں نہیں ہے تو جہاں وہ روکا گیا ہے وہیں پر وہ حلال ہو جائے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سر کے بال نہ مڈھاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور وہاں پہنچ جائے جہاں اس کے پہنچنے کی جگہ ہے، یعنی مکہ تک. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ امن کی بات ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حالت امن سے ہے. یعنی اس کو روکا نہیں گیا، وہ آدمی مکہ تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے، تو اپنے سر کے بال کو نہ مڈھائے. کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے. یعنی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر ہو کہ وہ احرام میں ہے، اور جو احرام میں ہے تو بال ناخن کاٹنا یہ سب منع ہے. تو اب اس کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب وہ حج کر لے گا. جب وہ حج کر لے گا. بعض علماء نے یہ اس کی تشریح بیان کی، تفسیر بیان کی ہے کہ یہ وہ اتم الحج سے عطف ہے. اس کا عطف وہ اتم الحج سے ہے، یعنی اس کا تعلق حالت امن سے ہے. یعنی امن کی حالت میں حکم یہ ہے کہ جب تک تم حج نہ کر لو، مکہ پہنچ نہ جاؤ، حج کر نہ لو، تب تک تم اپنے سر کے بال نہ مڈھاؤ. حج یا عمرہ کے اعمال پورا انجام دے دو تب پھر تم کیا کرو؟ اپنے سر کے بال بناؤ، چونکہ احرام میں بال ناخن کاٹنا منع ہے. تو تم حالت امن میں ہو، تم کو کوئی خوف نہیں ہے، دشمنوں کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر اپنے سر کے بال کو وہاں بناؤ جب تم حج اور عمرے کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. یہاں تیسرا مسئلہ ہے کہ آدمی احرام میں ہے اور احرام کی حالت میں اسے تکلیف پہنچ رہی ہے. اب وہ بال ناخن کٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بال وغیرہ کٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو مجبوری کی صورت میں وہ سر کے بال وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن اس پر فدیہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو. کس حالت میں بیمار ہو؟ احرام کی حالت میں. او بہ اذی من رأس، یا پھر سر میں کوئی تکلیف ہو، سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی اب اس کو بال بنانا ہے، تکلیف ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے بال بنانا ہے. مطلب سر میں بہت جو پڑ گیا ہے، جو مطلب جو کاٹتا ہے، کیڑا پڑ گیا ہے، اب وہ اس کو کتنا نکالیں گے کنگھی سے؟ تکلیف ہے تو سر کے بال ہی اڑا دیں. تو کہا جس کو ایسی شکایت ہے کہ اس کے سر میں جو پڑ گیا ہے، اس کے تکلیف ہے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ بھی کیا دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کا روزہ رکھنا ہے. ففدیۃ من صیام، روزہ رکھنا ہے. او صدقۃ، یا پھر صدقہ دینا ہے، مطلب کھانا کھلانا ہے. او نسک، یا پھر بکری ذبح کرنا ہے، ایک بکری قربان کرنا ہے. اس آیت کی تفسیر کے لیے صحیح بخاری کی روایت دیکھیے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر تھے، وہیں سے ان کا گزر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، کعب بن عجرہ، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احرام کی حالت میں تھے اور کھانا پکا رہے تھے. تو اب کھانا پکا رہے تھے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے سر کے بال میں بہت کیڑے پڑ گئے تھے، جو پڑ گئے تھے.
اتنے پڑ گئے تھے کہ وہ لٹک لٹک کر کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایوزی کا حوام کا ہادی، کیا تم کو یہ کیڑے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، یعنی کعب بن عجرہ نے کہا ہاں مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے، یعنی سر کے بال میں اتنے جو پڑ گئے ہیں، اتنے کیڑے پڑ گئے ہیں کہ چہرے پر لٹک رہے ہیں، چہرے پر گر رہے ہیں۔ اور تکلیف کی بات تو یہ کھجلی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فحلق رأسک، اپنے سر کے بال کو حلق کر دو، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، اور ایک فرق کھانا کھلا دو 6 مسکینوں کے درمیان۔ فرق کہتے ہیں ثلاثۃ آسوئن، 3 سا کو ایک فرق کہتے ہیں، 3 سا کو ایک فرق، یعنی ہر مسکین کو آدھا سا اناج دے دو۔ آدھا سا مطلب 1.25 کلو اناج، 1.25 کلو اناج دے دو ایک مسکین کو، یعنی 6 مسکین کے درمیان تقسیم کرنا ہے 3 سا۔ تو ایک مسکین کو کتنا ملے گا؟ آدھا سا۔ آدھا سا کتنا ہوگا؟ 1.25 کلو کے آس پاس، 1.25 کلو کے آس پاس، کیونکہ ایک سا میں 2.5 کلو سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سا میں کتنا اناج ہوگا؟ 2.5 کلو سے تھوڑا زیادہ، تو 1.25 کلو سے تھوڑا زیادہ ایک مسکین کو ملے گا۔ تو کہا 6 مسکینوں کے درمیان 3 سا اناج تقسیم کر دو، او سم 3 ایام، یا 3 دن کا روزہ رکھو، ابن سک نسیکتن، یا ایک بکری ذبح کر دو، یا ایک بکری ذبح کر دو۔ یعنی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اور اسے کوئی تکلیف ہے، جیسے سر کے بال میں جو پڑ گئے، یا وہ بیمار ہو گیا ہے، یا وہ شخص کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے، تو اب سر کے بال نکالنا پڑ گیا مثال کے طور پر، یا جو پڑ گیا اس کو نکالنا مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا ہے کہ سر کے بال مڈھا لو اور کفارہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں بتایا گیا کہ 3 سا 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے، 6 مسکینوں کے درمیان 3 سا تقسیم کرنا ہے، ہر مسکین کو آدھا سا اناج ملے گا، یا یہ کر دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھو، 6 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھو۔ یہ نہیں کر سکتے تو تیسرا آپشن ہے کہ ایک بکری ذبح کرو اور مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، حرم کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اس میں سے کچھ کھاؤ مت، جو غریب مسکین لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ یہ کفارہ بتایا گیا کس کا؟ جو احرام پہن لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد بال وغیرہ کاٹنے کی نوبت آ چکی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، تب وہ کفارہ دے کر کے وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، یا وہ سر کے بال مڈھا لے پھر وہ کفارہ دے دے۔ تو آج کے درس میں 3 تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی تعلیم یہ تھی کہ اگر حج عمرہ کرنے کے لیے گئے اور کسی وجہ سے روک دیا گیا تو وہ آدمی وہیں پہ حلال ہو جائے گا۔ کیسے حلال ہوگا؟ قربانی کرے گا، سر کے بال مڈھائے گا اور واپس چلا آئے گا۔ دوسری تعلیم بتائی گئی کہ امن کی حالت میں اپنے سر کے بال کب منانا ہے؟ جب حج عمرہ کے اعمال سے فارغ ہو جانا ہے، تب وہاں پہ قربانی کرنا ہے، تب سر کے بال بنانا ہے۔ اور تیسری تعلیم یہ دی گئی کہ اگر احرام کی حالت میں بال بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو سر کے بال بنا لیں اور کفارہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھنا، یا پھر ایک بکری ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔